لاہور میں گٹر اور کھلے نالوں میں گر کر ہلاکتیں جو ہیں وہ محض حادثات نہیں لگتے بلکہ ایک خاموش قتل عام بن چکی ہیں۔ انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ اگر آپ اس پہ بات کریں تو میرا خیال ہے ساری رات گزر جائے۔ اس سارے معاملے میں جب کوئی واقعہ سامنے آتا ہے تو نچلے درجے کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو معطل کر کے فائلیں بند کر دی جاتی ہیں۔ کل رات لاہور میں 7:32 پر ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ خاتون اپنی 10 ماہ کے بچی کی ہمراہ داتا دربار سے نکلتی ہے اور جیسے ہی بھاٹی گیٹ کے پاس پہنچتی ہے تو وہاں پر ایک مین ہول ہوتا ہے، اس میں گر جاتی ہے۔ 7-10 ماہ کی بچی بھی گر جاتی ہے۔ جب اس کے خاندان کی جانب سے جو ہے وہ کمپلین فائل کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ جو ہمیں سننے کو پیش نہیں آیا۔ خاندان کی جانب سے بار بار یہ اپیل کی جاتی ہے کہ خدا کے لیے ڈھونڈیں وہ یہاں پر گری ہے، مگر کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر تو ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ اب یہ کنسٹرکشن کا ایریا، یہاں پہ برڈ مارکیٹ تھی جس کو حال ہی میں جو ہے وہاں پر توڑا گیا کیونکہ داتا دربار کا جو فرنٹ ہے اس کو بڑا کیا جا رہا ہے اور ایل ڈی اے کی جانب سے وہاں پر کام کیا جا رہا ہے، دن رات کام کیا جا رہا ہے، مگر وہ جو مخصوص ایریا ہے اس کے آس پاس آپ کو کوئی ڈیوائیڈر، کوئی بارڈر نظر نہیں آئے گا کہ جہاں سے یہ پتہ چل سکے اندھیرے میں کہ یہاں پر کنسٹرکشن چل رہی ہے۔ وہ خاتون اپنی بچی کے ہمراہ وہاں پر گرتی ہے، مگر یہ کوئی لاہور شہر کا پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی خاتون اور بچہ جو ہے یا بچی وہ کسی گٹر میں گر گئی ہے۔ آج سے پہلے بھی متعدد ایسے واقعات ہیں جو اس طرح ہمیں دیکھنے کو سننے کو آئے۔ جوہر ٹاؤن کی اگر بات کریں تو وہاں پر ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ گٹر میں گر جاتا ہے اور وہ مین ہول بھی اسی طریقے سے تھا کہ کھلا ہوا تھا اور بچہ گر جاتا ہے۔ ریسکیو ٹیمز جو ہیں وہ گھنٹوں آپریشن کرتی ہیں لیکن بچہ جو ہے وہ زندہ نہیں مل سکا۔ اس واقعے نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، مگر آج بھی وہاں پر کئی مین ہولز جو ہیں آپ کو ان کے ڈھکن نظر نہیں آئیں گے۔ بات جوہر ٹاؤن کی کروں، مگر ساتھ ہی ساتھ دوسرا واقعہ کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ ہربنس پورہ میں آتا ہے، جہاں پر موٹر سائیکل سوار جو نوجوان تھا وہ گزر رہا ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، بارش کی وجہ سے جو تھا وہ پانی بہت زیادہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس کو مین ہول نظر نہیں آتا جبکہ وہ اس میں جا کر گر جاتا ہے۔ جب تک اسے نکالا جاتا ہے تو وہ دم توڑ چکا ہوتا ہے۔ انتظامیہ حسب روایت قصوروار ٹھہراتی ہے بارش کو اور کہتی ہے کہ بارش کی وجہ سے پانی کھڑا تھا، یہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ پھر انتظامیہ کی جان اس سارے معاملے سے چھٹ جاتی ہے۔ پھر واقعہ پیش آتا ہے شادرہ میں، جہاں پر بچہ سکول سے گھر واپس آ رہا تھا اور گلی میں جو موجود کھلا مین ہول تھا اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ واقعہ پیش تب آتا ہے جب علاقے میں آلریڈی جو ہے وہ سیوریج کا سارا کام جو تھا وہ ادھورا چھوڑا گیا ہوا تھا اور والدین کا اکلوتا بچہ جو ہے، اکلوتا سہارا واسا کی نااہلی کی نظر ہو جاتا ہے۔ پھر واقعہ سبزہ زار میں بھی پیش آتا ہے جہاں پہ ایک بزرگ شہری کا جو ہے وہ المناک خاتمہ جو ہے وہاں پر ہوتا ہے۔ ایک بزرگ شہری صبح فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے، اندھیرے میں کھلا گٹر اسے نظر نہیں آتا جس کے باعث حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اس نظام میں نہ بچے محفوظ ہیں اور نہ ہی کوئی بزرگ۔ پھر اندرون شہر میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جو پی پی 151 لگتا ہے، وہاں پر ایک خاتون جو ہے وہ بھی گٹر میں گرتی ہے، تقریباً 11 فریکچرز اس کو ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور واقعہ چونگ میں بھی پیش آتا ہے جہاں پہ زیر تعمیر نالے میں گرنے کا واقعہ لاہور کے جو ہے اس علاقے میں جب چونگ میں پیش آتا ہے تو یہ بھی تعمیر ایک جو ہے وہ نالہ ہو رہا تھا اور یہاں پر بھی ایک شخص جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہاں پر کوئی ڈیوائیڈر، کوئی بارڈر نہیں لگایا گیا تھا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہاں پر جو ہے کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی وارننگ سائن موجود تھا۔ تو لاہور کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں اور جب لاہور کا ذکر ہوتا ہے اور لاہور کی جب لوگ ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں اور مختلف ویڈیوز دیکھتے ہیں لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس سے قبل یہ سارے واقعات ہم نے کراچی کے بارے میں سنے کہ کراچی میں ایک بچہ گر گیا، کراچی میں خاتون گر گئی اور ہمیں لگتا تھا کہ شاید لاہور بہت بہتر ہے، مگر بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ لاہور میں اس طرح کی بے شمار جگہیں موجود ہیں، جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پر گٹر کے ڈھکن تک موجود نہیں ہے۔ جوہر ٹاؤن کو بڑا پوش ایریا سمجھا جاتا ہے، وہاں پر بے شمار ایسی جگہیں ہیں، بے شمار ایسے روڈز ہیں، بے شمار ایسی گلی ہیں جہاں پر آپ کو گٹر کے مین ہول کے اپنا ڈھکن نظر نہیں آئیں گے۔ اب اس سارے معاملے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ لاہور کو پیرس بنانا چاہتے ہیں اور یہ دعوے کرتے ہیں، ہر سال درجنوں لوگ جو ہیں وہ موت کے گٹر کی نظر ہو جاتے ہیں۔ کروڑوں روپے کا بجٹ جو ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ ایک دفعہ اپنے ایم این ایم پی اے کا گریبان پکڑیں اور اس سے سوال پوچھیں۔ ہر سال کروڑوں روپے مین ہولز کے ڈھکن اور نالوں کی مرمت کے نام پر لگائے جاتے ہیں آپ کی میری جیب سے، لیکن وہی ڈھکن یا تو ناقص مٹیریل کا ہوتا ہے یا وہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی لگایا جاتا ہے، کبھی موجود نہیں ہوتا۔ اور اگر بات اپنے آپ علاقے کے ایم این ایم پی اے کی کریں تو اس سارے معاملے کے بعد وہ آئیں گے، ٹک ٹاک بنائیں گے اور پکچرز اتروائیں گے، پورا فوٹو شوٹ ہوگا اور واپس چلے جائیں گے۔
لیکن اس کا مستقل حل نہیں نکالیں گے. اس سارے معاملے میں آپ کے پاس کوئی بھی آلٹرنیٹ موجود نہیں ہے کہ اگر ڈھکن چوری ہو رہے ہیں تو ہم نے اس کا آلٹرنیٹ کیا لگانا ہے. اگر بات آپ بیوروکریسی کی کریں, واسطہ اور LDA کی کریں, تو ہمیشہ ان کو آپ کو رونا دھونا وہ نظر آئے گا کہ ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے. اتنی فنڈز کی کمی ہے کہ ان کے پیٹرول کے بجٹ میں کبھی بھی کمی نہیں آئی. ان افسران کی جو مراعات ہیں ان میں کبھی آپ کو کمی نظر نہیں آئی. اگر آپ کو کمی نظر آئی ہے تو یہ مین ہولز میں نظر آئی ہے. سڑکوں کا ناقص مٹیریل لگتا ہوا نظر آئے گا, ٹھیک ہے, بیڑا غرق گلیوں کا سڑکوں کا ہو گیا ہے, اس میں نظر آئے گا. لیکن ان کا جو شاہی لائف سٹائل ہے وہ آپ کو چینج ہوتا نظر نہیں آئے گا. اس سارے معاملے کے بعد جب یہ خاتون اپنی 10 ماہ کی بچی کے ساتھ گرتی ہے تو انتظامیہ ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے, اور تمام میڈیا سامنے کھڑا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ آپ جا کے ویریفائی کریں. کل 7:32 پر ماں اور بیٹی کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ آپریشن کے دوران تو نہیں ملی, مگر اگلے دن, آج کے دن کی بات کروں, دوپہر 2 بجے ان دونوں کی لاش ملتی ہے. پورا خاندان اس وقت جو ہے وہ سوگ کی کیفیت میں ہے اور کسی کے پاس کوئی جواب اس وقت موجود نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ بکھر سے واپس آ رہی ہیں, ایئرپورٹ پہ ہی انہوں نے جو ہے وہ ہنگامی اجلاس جو ہے اس کو طلب کر لیا. مگر اس سارے معاملے کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ جب تک اعلیٰ افسران کے نام کی FIR نہیں کٹے گی, ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا, تب تک کوئی بھی ایسا معاملہ جو ہے وہ اس پہ آپ کو کبھی بھی فل سٹاپ لگتا نظر نہیں آئے گا, بلکہ اس طرح کے واقعات آپ کو بار بار سننے کو ملیں گے.